باہر سے آتی عورتوں کی آوازیں اندر بیٹھے وجود کو پوری طرح پاگل کر چکی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، لیکن اپنے کردار کے بارے میں جو باتیں ایک رات میں اس سے سننے کو ملی تھی، وہ سن کر خود بھی دہل گئی تھی۔ اپنے خیالوں میں کھوئی زری زور سے دروازے کھلنے کی آواز پر چونکی۔ ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی جو شاید لڑکی کی ماں تھی۔ اماں، میری بات کا یقین کر، تیری بیٹی ہوں میں، تجھے ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ ظلم مت کر۔ زری نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتے بے بسی سے کہا، جو سچائی جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ آہستہ بول، باہر لوگ بیٹھے ہیں، میں تجھے عزت سے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک غلطی تو نے حویلی جا کر کی، یہ تجھے اس کی سزا مل رہی ہے، اب خاموشی سے تیار ہو جا۔ باہر مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ رضیہ نے زری کی بات کو نظر انداز کرتے کہا، اماں، میں چھوٹے صاحب سے نکاح نہیں کروں گی، تو میرا گلا دبا دے، لیکن میں اس نیچ اور گھٹیا انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ زری نے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، میری دھی صبر رکھ، کوئی تیرے ساتھ ہو یا نہ ہو، پاک پروردگار کی ذات ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی۔ میں اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی، گاؤں والے تیرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جانتی ہوں میری دھی رانی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن غلط ہمیشہ عورت ذات کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ مرد کا کیا ہے، وہ تو گناہ کر کے بھی سینہ چوڑا کیے چلتا ہے، لیکن عورت ہمیشہ بے بسی کا پتلا بن جاتی ہے۔ زری کی ماں نے اپنی لاڈلی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن اماں، مجھے اس جانور کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، میرا کیا قصور ہے، میں ہی کیوں قربانی دوں؟ وہ سب اس کی چال تھی، وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اماں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ زری نے روندی آواز میں بے بسی سے کہا، دیکھ زری، نکاح تیرا چھوٹے صاحب کے ساتھ ہی ہوگا، چاہے تو راضی ہو یا نہ ہو، یہ بات تو بھی جانتی ہے، اس لیے خاموشی سے تیار ہو کر باہر آ جا۔ اگر تیرا نکاح چھوٹے صاحب کے ساتھ نہ ہوا تو وہ کیا کرے گا، یہ بھی تو اچھے سے جانتی ہے۔ تیری ماں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، اپنی ماں کو مزید رسوا نہ کر۔ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو یہ سب کبھی ہونے نہ دیتا۔ رضیہ نے زری کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اپنی ماں کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر زری نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سر نیچے کیے، اپنے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکنے لگی۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زری نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا، جو تکلیف سے مسکرا پڑی تھی، کیسے صبر کر لوں یار، کیسے؟ میری بیوی مارکیٹ جاتی ہے اور واپس نہیں آتی، ہر جگہ میں نے اسے تلاش کر لیا، دن سے رات ہو گئی، لیکن اقرا کا کچھ بھی پتہ نہیں، کیسے میں صبر کر لوں؟ عباس نے سرخ آنکھیں عمر کے سنجیدہ چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا۔ عمر جانتا تھا اس وقت عباس کی کس قدر غصے میں ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا اس وقت عباس جتنا بھی باہر سے مضبوط نظر آنے کی کوشش کر رہا ہو، اندر سے اتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے۔ عباس، ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے، وہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ عمر نے عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس نے عمر کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ پولیس والے ہماری مدد کریں گے، اتنا یقین کیوں ہے تمہیں؟ عباس نے تماشانہ انداز میں عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو عباس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ مزید کیا کہتا؟ کچھ پرانی تکلیف دہ یادوں نے زبان پر قفل باندھ دیا تھا۔ دونوں میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ نہیں چھوڑوں گا، جس نے بھی میری بیوی کو اغوا کیا ہے، عمر، اسے اتنی آسانی سے میں نہیں چھوڑوں گا۔ عباس، تم اسے ڈھونڈ چکے ہو اور میری نظر میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے یہاں جو تم سے بہتر ہو۔
اس معاملے میں اگر بھابھی تمہیں نہیں ملی تو کسی اور انسان کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ عمر نے ڈکے چھپے الفاظ میں عباس کو بہت کچھ باور کروا دیا تھا، جس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا۔ عباس نے اتنی شدت سے دیوار پر مکہ مار کر اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ عمر نے سنجیدگی سے عباس کو دیکھا جو بے بسی کا پتلا بنا کھڑا تھا۔ عباس، دو انسان ہماری مدد کر سکتے ہیں، ایک پاشا اور دوسرا شیرو۔ عمر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اس انسان سے میں کبھی مدد نہیں لوں گا اور میں قسم نہیں توڑنا چاہتا۔ عباس نے سرد لہجے میں کہا، تمہارے پاس اگر دوسرا راستہ ہے تو بتا دو، اور اس وقت یہ سوچو کہ بھابھی کس حالت میں ہوگی۔ ایک بار وہ مل جائے تو پھر اپنی مرضی کرنا۔ شیرو کو بے شک چھوڑ دو، لیکن اس وقت ہمیں پاشا کی ضرورت ہے، ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں، اس سے تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور پاشا بھابھی کو جلدی تلاش کر لے گا۔ عمر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ عباس نے گہرا سانس لیا۔ بے شک عمر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اقرا کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، عباس نے پختہ لہجے میں کہا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا پاشا کے پاس واپس جا کر وہ کتنی بڑی غلطی کرنے والا ہے۔ شاہ میر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جیسا وہ چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا، جسے چاہا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ سفید شلوار قمیض میں اپنی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ سامنے صوفے پر براجمان تھا۔ پتر، اب تو خوش ہے نا؟ فیصل اعوان نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ابا جان، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اور میں آج بہت خوش ہوں۔ شاہ میر نے چہرے پر شاطر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ابا جان، میں اپنی محبت سے کب مل سکتا ہوں؟ شاہ میر نے بےتابی سے پوچھا، پتر، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ اب تیری بیوی ہے، کسی بھی وقت تو اس سے مل سکتا ہے، جا میرا پتر۔ فیصل اعوان نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا، ابا جان، کیا رخصتی آج نہیں ہو سکتی؟ شاہ میر نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا۔ 1 مہینے کی بات ہے فیصل، نکاح تو تیرا ہو گیا، تھوڑا اور صبر کر لے۔ فیصل اعوان کی گرجدار آواز شاہ میر کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ وہ جانتا تھا جب اس کا باپ اس کا نام لیتا تو معاملہ سنجیدہ ہوتا۔ جی ابا جی، جیسی آپ کی مرضی۔ شاہ میر نے فرمانبرداری سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے رانی کو دیکھا، جس کی سوجی ہوئی آنکھیں کھلی کتاب کی طرح سب بیان کر رہی تھی، لیکن مقابل کو پرواہ کہاں تھی۔ کیا ہے؟ شاہ میر نے ماتھے پر بل ڈالے کرخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میں ابا جان کے لیے لسی لے کر جا رہی تھی، رانی نے ڈرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ تو جاؤ اندر، یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ شاہ میر نے گھورتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رانی نے اپنے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکا۔ یہ تکلیف اور بے روحی تو اسے اب پوری زندگی برداشت کرنی تھی۔ رانی بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی فیصل اعوان حقہ پی رہا تھا۔ آؤ بہو رانی، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ فیصل اعوان نے آنکھوں میں خباثت لیے رانی کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے کہا، جس نے بڑی سی کالی چادر سے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، ابا جی، آپ کی لسی۔ رانی نے فیصل اعوان کے پاس لسی رکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑ گئی۔ بہو رانی، فیصل نے رانی کو آواز دی، جس کے قدم تھمے ضرور تھے، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاہ میر تو اپنی دوسری بیوی کے پاس گیا ہے، تم تھوڑی دیر اپنے سسر کے پاس بیٹھ جاؤ۔ فیصل اعوان نے حقے کا کش لیتے کہا، ابا جی، مجھے کچن میں کام ہے، اگر آپ نے باتیں کرنی ہیں تو میں کسی ملازم کو آپ کے پاس بھیج دیتی ہوں۔ رانی نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے فیصل نے غصے سے حقے کو زمین پر پھینک دیا۔ دیکھ لوں گا تجھے بھی۔
فیصل امان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ زری بیڈ کی دائیں جانب بیٹھی تھی، بے تاثر نظروں سے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی خوش تھی جب وہ اپنی ماں کے گاؤں آئی تھی، کاش وہ یہاں نہ آتی۔ زری اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے شاہ میر کا کمرے میں داخل ہونا بھی اسے معلوم نہیں ہوا۔ شاہ میر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو ہوش میں آتے ہی ایک دم شاہ میر سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ شاہ میر گہری نظروں سے زری کو دیکھ رہا تھا، جو سرخ رنگ کے سوٹ میں بنا میک اپ کے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا برسات کے بعد کا موسم اس قدر دلکش ہوتا ہے۔ شاہ میر نے زری کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جو اب اپنا رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاہ میر نے زری کو بازو سے پکڑا اور اس کا رخ خود کی طرف کیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ زری کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ شاہ میر نے زری کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے خود کے بے حد قریب کیا، جو خود کو آزاد کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ میر تو زری کے چہرے میں ہی کھو سا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو اس نے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ زری نے نظریں اٹھا کر شاہ میر کی طرف دیکھا، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، زری نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے شاہ میر کو پیچھے دھکا دیا، جو ایک دم ہوش میں آیا اور اسے زری کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ اس نے زری کو بالوں سے پکڑا، جس کے منہ سے درد کے مارے سسکی نکلی تھی۔ تمہیں پسند ضرور کرتا ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں کرتا کہ تم مجھے نخرے دکھاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، تم اب میری بیوی ہو۔ اگر پیار سے رہو گی، میری ساری باتیں مانو گی، تو میں بھی تمہیں پیار سے رکھوں گا، اور اگر تم نے مجھے اپنے قریب آنے سے روکا تو میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات تو تم سے اچھے سے جانتی ہو۔ اگر شاہ میر زرتشا پر الزام لگا کر اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس سب کی ہمدردی لے سکتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری اس بات کو اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لینا۔ تمہارے پاس صرف 1 مہینہ ہے، اس کے بعد تم میرے پاس آ جاؤ گی، تو خود کو تیار کر کے آنا۔ اور ہاں، وہ تھپڑ بھی میں بھولا نہیں ہوں، اس تھپڑ کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا۔ شاہ میر نے زری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو بے آواز رو رہی تھی۔ جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا، جو اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور زمین پر جا گری۔ رانی کی طرح تیری اوقات بھی یہی ہے۔ اگر تو نے اس دن مجھے تھپڑ نہ مارا ہوتا تو آج شاہ میر تجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا۔ شاہ میر نے زمین پر گری اپنی قسمت پر آنسو بہاتی زری کو دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا، اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رضیہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی بیٹی کی حالت دیکھ تڑپ گئی تھی۔ زری میری دھی، تو ٹھیک ہے؟ چل گھر چلتے ہیں۔ رضیہ نے زری کا دوپٹہ ٹھیک کرتے اسے کھڑے کرتے کہا، اور بت بنی اپنی ماں کے ساتھ چل پڑی تھی۔ آج سے پورے 1 ماہ اس نے اس جہنم میں دوبارہ آنا تھا۔ ویسے تو حویلی کے پیچھے بنے کمرے میں ہی جا رہی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ واہ میرے شیر، آج تجھے کیسے میری یاد آ گئی، یا کوئی مجبوری تمہیں میری طرف کھینچ لائی ہے؟ پاشا نے وائن کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے عباس کو دیکھ کر کہا، جو چہرے پر سرد تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ عباس نے سیدھے مدعے کی بات پر آتے ہوئے کہا، شیرو پاشا سے مدد مانگ رہا ہے۔ پاشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کے ارد گرد کھڑے گارڈ بھی عباس کی بات سن کر حیران ہوئے تھے۔ میرا نام عباس ہے، اگر میں شیرو ہوتا تو تم سے مدد مانگنے کبھی نہ آتا۔ شیرو مر چکا ہے، عباس نے سرد لہجے میں کہا۔ تم میرے لیے ہمیشہ سے شیرو تھے اور شیرو ہی رہو گے، اور یہ بات بھی سچ ہے۔
شیرو اکیلا ہی کافی ہے، اسے پاشا کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں عباس کی مدد کیوں کروں؟ پاشا نے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے پوچھا۔ پاشا جو کچھ بھی کرتا ہے پیسے کے لیے کرتا، میں بھی تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ عباس نے پاشا کی برون آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بولو، کیسی مدد چاہیے تمہیں؟ پاشا نے سگار کو جلاتے ہوئے پوچھا، میں اپنی بیوی کو صبح سے تلاش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی، میں چاہتا ہوں تم اسے تلاش کرو اور کل تک مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ عباس نے بے تاثر لہجے میں کہا، اوہ، تو بیوی کی محبت تمہیں دوبارہ یہاں تک کھینچ لائی؟ ہو جائے گا تمہارا کام، اور تم سے پیسے میں کام ہونے کے بعد لوں گا۔ پاشا نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ عباس نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر جانے کے لیے مڑ گیا، لیکن پھر رکا اور چلتا ہوا پاشا کے پاس آیا۔ دعا کرنا شیرو کبھی واپس نہ آئے ورنہ پاشا کا پھر کوئی وجود نہیں رہے گا۔ عباس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری یہی باتیں تو مجھے متاثر کرتی ہیں شیرو، آئی لائک اٹ، پاشا نے مسکراتے ہوئے خود سے کہا۔ کل صبح شیرو کی بیوی کی لاش اس کے گھر میں پہنچ جانی چاہیے اور سارے ثبوت مٹا دینا۔ پاشا نے سنجیدگی سے اپنے آدمیوں کو کہا اور اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے وہاں سے چلا گیا۔ رضیہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی زرتشا جسے بچپن سے اس کی خالہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، اس کی خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے زری کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ رضیہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ فیصل اوان کا خاص ملازم تھا، اور جب فیصل کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تو اسے بچانے کے چکر میں گولی اس کے دل پر جا لگی تھی اور اسی وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ رضیہ حویلی میں ملازمت کرنے لگی تھی اور فیصل اوان نے اسے حویلی کی پچھلی سائڈ پر ایک چھوٹا سا کمرہ دیا تھا جہاں رضیہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ بابا جانی، یہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ کرن نے مشکوک انداز میں پوچھا، جو آج ہی حویلی آئی تھی۔ میری لاڈو رانی، تمہاری امی نے تمہیں بتایا نہیں؟ فیصل اوان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کرن نے نفی میں سر ہلایا، تمہارے بھائی کا آج نکاح تھا۔ فیصل صاحب نے خوشی سے کرن کو بتایا، کیا سچ میں؟ اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ امی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، کرن نے ناراضگی سے کہا۔ بیٹا، تمہاری ماں کو میں نے تمہارے ماموں کی طرف بھیج دیا تھا، اور ورنہ اس نے ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دینا تھا، اور مجھے اپنے بیٹے کی خوشی تمہاری ماں کی خوشی سے زیادہ عزیز ہے، فیصل نے تفصیل سے کہا۔ اس لیے امی جان مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہی، کرن نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو گھر واپس آئی ہے اور اسے نکاح کا پتہ چل گیا ہے، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی، تم فکر مت کرو اور جاؤ آرام کرو، تھک گئی ہوگی، فیصل نے پیار سے کہا۔ جی میں چلتی ہوں، کرن نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کرن اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اسے کچن میں رانی نظر آئی۔ بھابھی جی پلیز ایک کپ چائے میرے روم میں بھیج دیجیے گا، سر میں بہت درد ہے، کرن نے دروازے کے پاس کھڑی رانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی۔ کرن نے گھور کر رانی کو دیکھا اور چلتی ہوئی رانی کے پاس آئی جو چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ کرن نے رانی کا ہاتھ پکڑا اور چولہے پر پڑی گرم دیگچی کے ساتھ لگا دیا۔ رانی ایک دم ہوش میں آئی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رانی نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر چیخ کو روکا، آنسو
आना चाहते हुए भी चेहरे को भिगो गए थे। भाभी जी, चाय मेरे कमरे में ले आइएगा, किरण ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा और वहाँ से चली गई। रानी ने बेबसी से अपना कांपता हुआ सुर्ख हाथ देखा और चाय का पानी चूल्हे पर रखने लगी। अब तो वो इन सब चीज़ों की आदी हो गई थी।